بسم الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، ماہ رمضان کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان کے متعلق جانتے ہیں کہ ایک خوش نصیب مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے روزے کا جو ایک اسلام کے 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن روزے کی فردیت کے لیے رب العالمین نے جو مہینہ منتخب کیا وہ ماہ رمضان ہے۔ دوستو، یہ روزہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات روزہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس چیز کے لیے میں آپ کے سامنے ایک طویل حدیث ہے جس میں 8 باتیں نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں، وہی حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں اور اختصاراً اس کا ترجمہ معنی پیش کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس حدیث کو یاد رکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو جو وحی دی ان میں سے جو پیغام دیا امت کے لیے، ان میں سے ایک یہ طویل حدیث ہے۔ آپ اس حدیث کے راوی ہیں ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض الصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک فکل الناس یغدو فموبق نفسها او معتقها او کما قال علیہ السلام۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے 8 بڑی اہم چیزیں بیان کی ہیں، انہی 8 کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی، پاک رہنا، طہارت حاصل کرنا، یہ آدھا ایمان ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، انسان اپنے آپ کو پاک رکھے تو آدھا ایمان اس کے لیے اپنانا، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوستو، پاکی 2 چیزوں سے۔ نمبر 1، انسان اپنے عمل کو پاک رکھے گناہوں کے ذریعے۔ انسان کے پیچھے شیطان اور نفس امارہ 2 دشمن ہیں، ان دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ آدم کی اولاد سے برائیاں کروائے، گناہ کروائے، یہ دونوں لگے ہیں اسے پیچھے۔ اب اگر کبھی انسان کا شیطان انسان پر غالب آیا، اس کا نفس غالب آیا، اگر اس نے کوئی گناہ اور برائی کروا دی، اگر انسان کو احساس ہو جائے، فوراً رب کے سامنے روئے گڑگڑائے، توبہ استغفار کرے تو اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ ایک پاکی ہے کہ انسان ہر وقت توبہ استغفار کرے اور دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے طرف رجوع کرے، روئے گڑگڑائے اور کہے کہ اللہ ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک پاکی یہ ہے۔ نمبر 2، دوسری پاکی انسان کے بدن کی ہوتی ہے، انسان نجس نہ رہے، پاک رہے، اور پاکی حاصل کرنے کے غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے۔ دونوں قسم کے پاک لوگوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں توبہ استغفار کر کے، اور اپنے ان بندوں سے بھی بڑی محبت کرتا ہے جو اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے اپنے بدن کو پاک رکھیں۔ دیکھیں دونوں قسم کی پاکی اللہ تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے۔
اسی کو اللہ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، دعا کرو اللہ ہم سب کو دونوں پاکی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان۔ اب آئیے نیکیوں کا دروازہ، نبی علیہ السلام رمضان جب قریب آتا ہے، رمضان شروع ہوتا تو آپ فرماتے لوگو اتاکم رمضان، لوگو رمضان آ گیا، اس پر آپ خاموش نہیں ہوتے تھے، آگے کیا فرماتے اتاکم رمضان، رمضان آ گیا، پہنچ گیا، شروع ہو گیا، شہر مبارکون، یہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، اس مہینے کا خاص اہتمام کرنا کیوں؟ شہر مبارکون، یہ مہینہ آیا ہے تو بڑی برکتیں اور رحمتیں لے کر کے آیا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے رمضان المبارک۔ اب سوال یہ ہے اللہ مہینہ دے برکت والا اور ہم برکت حاصل نہ کریں، یہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی ہوگی۔ اس مہینے کے اندر خاص طور سے اللہ نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، اگر کلمہ گو مسلمان جو پاک ہے کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، اگر ایک مسلمان صدق کے دل سے ایک مرتبہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکی دے دیتے، اتنا خوش ہو جاتا اس بندے سے، کیوں؟ اس بندے نے میری حمد کیا، میری تعریف کر دی، تو اللہ خوش ہو کے اتنی نیکیاں دیتے تملأ المیزان کہ نیکیوں کا پورا ترازو الحمدللہ کی نیکی ہی سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں، والحمدللہ تملأ المیزان۔ آگے فرماتے ہیں اللہ سن نمبر 3 وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض، اور اگر کوئی بندہ، کوئی مومن بندہ صرف الحمدللہ نہ کہے بلکہ کیا کہہ دے سبحان اللہ والحمدللہ، دو کلمے سبحان اللہ والحمدللہ، ان دونوں کلموں کو بندہ اگر کہتا ہے تو رب اتنا خوش ہو جاتا ہے، اس کو اتنی نیکی دیتے ہیں کہ تملأان ما بین السماوات والارض، ساتوں زمین اور آسمان اس کی نیکی سے بھر جاتا ہے۔ خاص طور سے میرے بھائی رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، سلف کہتے تھے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، مدینے کے اتنے بڑے عالم، پھر بعد میں کوفہ چلے گئے تھے، بصرہ چلے گئے تھے، کتنے بڑے امام، کہتے ہیں اے لوگو رمضان جب آ جائیں تو تسبیحۃ فی رمضان خیر من الف تسبیحۃ فی غیرہ، اگر انسان عام دنوں میں تسبیح کرتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ تو آپ نے دیکھا کتنی نیکی ملتے زمین اور آسمان بھر کر کے، کہتے ہیں اگر یہی نیکی رمضان کے مہینے میں کرے جو شہر مبارک ہے، برکت والا مہینہ، اگر وہی سبحان اللہ اور الحمدللہ رمضان کے مہینے میں کہتے تسبیحۃ فی رمضان، اگر کسی نے رمضان میں ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ یا الحمدللہ کہا، کہتے ہیں خیر من الف تسبیحۃ فی غیرہ، غیر رمضان میں ایک مرتبہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اور رمضان رحمت و برکت والے مہینے میں ایک مرتبہ کہہ دے تو رمضان کی ایک مرتبہ کی تسبیح غیر رمضان کے 1000 مرتبہ کے تسبیح سے زیادہ اجر و ثواب دے دیتی ہے۔ ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں۔ نمبر 4 میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَالصَّلَاةُ نُورٌ، دوستو صلاح نور ہے۔ دنیا میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے روشنی کا ہونا بہت ضروری ہے، لائٹ، اگر لائٹ نہ ہو تو سارا، خاص طور سے اس زمانے میں مسجد سے لے کر کے ایئرپورٹ تک اگر لائٹ نہ ہو تو سارا نظام درہم بھرو، کیوں؟ سسٹم لائٹ کر دیا۔ نور کی روشنی کی کتنی قیمت ہے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے قدم قدم پر ہم کو کس کی ضرورت ہے؟ روشنی کی۔ ایسے ہی میرے بھائی گمراہیاں، کفر، شرک، باپ دادا، پتہ نہیں دنیا میں کتنی
دینی تاریخیاں گمراہیاں اور فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے دنیا میں دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، ایسے ہی دینی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں روشنی اور نور کی ضرورت ہے۔ دعا کرو اللہ سب کو نور ایمان عطا کرے۔ جیسے روشنی میں دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے آپ روڈ پر چلتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہاں کھڈا ہے، کہاں لیفٹ لینا ہے، کہاں رائٹ جانا ہے، کہاں آدمی گزر رہا ہے، ہر انسان اپنا راستہ دیکھ لیتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو، نور دینی زندگی گزارنے کے لیے، ایمانی زندگی گزارنے کے لیے نور ایمان کی ضرورت ہے۔ شرک ہے، کفر ہے، بت پرستی ہے، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، پتہ نہیں کتنی گمراہیاں دنیا میں موجود ہیں اور کتنی گمراہیوں میں مبتلا لوگ موجود ہیں۔ اب ان میں صراط مستقیم اللہ تک پہنچانے والے راستے کے لیے بھی لائٹ اور نور کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، بھلا بتاؤ کیا وہ شخص فَمَن يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، بھلا بتاؤ جس انسان کو اللہ نے نور ایمان عطا کیا ہے، کیا یہ اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو نور ایمان سے محروم ہو؟ تو ضرورت ہے دوستو نور ایمان کی، جو آپ کو ہدایت اور ضلالت میں فرق بتائے، شرک و بدعت میں بتائے، حق اور باطل کے تمیز حاصل ہو، اس کے لیے نور ایمان ہے۔ اسی لیے میں نے کہا جس طرح سے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں لائٹ کی ضرورت ہے، ایسے ایمانی زندگی گزارنے کے لیے نور ایمان کی ضرورت ہے۔ اب وہ نور ایمان ملے گا کہاں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ نور، لوگوں نماز کی پابندی کیا کرو۔ کیوں؟ یہ نماز نور ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد اگر ہمیں کوئی نور والا عمل عطا کرتے جس سے ہمیں نور حاصل ہو تو وہ 5 وقتہ نماز کی پابندی۔ الصلاۃ نور۔ اب ایک انسان اگر ذرا سوچیں نماز کی پابندی نہیں کرتا تو ساری زندگی وہ اندھیرے میں گزار رہا ہے۔ اسی لیے دوستو نور کس سے ملتا ہے؟ نور ایمان ان اعمال کی کوشش کی جائے۔ نمبر 1 اللہ نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز پڑھو گے تو اسے تمہیں نور ایمان عطا ہوگا، اللہ تعالیٰ نور عطا کرے، نور ایمان دیں گے۔ نمبر 2 اللہ کے رسول نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر جو ہے وہ بھی ضیاء ہے۔ کیا مطلب؟ 2 قسم کے نور ہوتے ہیں، ایک آپ کا چھوٹے پاور والا بلب اور ایک ہوتا ہے ایک ہی پاور ہوگا اتنا واٹ والا کہ پوری مسجد کو جگمگا دے۔ ایک چھوٹا نور اور ایک بڑا نور۔ اللہ نے 2 نور رکھا ہے، ایک چاند کا نور اور ایک سورج کا نور۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا ہے اور چاند کو نور، یعنی چھوٹی روشنی۔ چاند میں بھی روشنی ہے، ستاروں میں بھی ہے، ستاروں سے زیادہ روشنی چاند میں ہے، اور سب سے بڑی روشنی اللہ نے کس میں بنایا ہے؟ سورج میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نور عطا کرے گا، یعنی چھوٹا نور، اور اگر صبر کریں گے تو اب نور نے ضیاء یعنی بڑا نور جو سب سے بڑا ہے سورج کے مانند، اتنا بڑا نور ایمان کا عطا کرے گا جب تم صبر کرو گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر ہم نے صبر کر لیا تو بیڑا پار ہو گیا۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، بعض اہل علم نے کہا اور حدیثوں کے اندر آتا ہے صوم کا ایک نام صبر ہے۔ کیا ہے؟ صبر۔ اور رمضان کے مہینے کو اللہ کے رسول نے فرمایا شہر الصبر ہے، یعنی یہ صبر کا مہینہ، یعنی روزے کا مہینہ۔ کیوں؟ صبر جو ہے روزے کا، روزہ جو ہے جتنی عبادات آپ کرتے ہیں ایمان سے لے کر کے سبحان اللہ الحمدللہ تک جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں دوستو، اس میں ہر موقع پر سب سے زیادہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ سب کی پہلے سب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور رمضان میں نماز آپ پڑھتے ہیں بھی ماشاءاللہ 10 منٹ میں فارغ ہو گئے،
15 منٹ میں مغرب سے فارغ ہو جائیں گی، چلو 1 گھنٹے میں عشاء تراویح کے ساتھ فارغ ہو جائیں گے، گھنٹوں اور منٹوں کا معاملہ ہے۔ لیکن روزہ کا معاملہ اذان فجر سے لے کر کے اذان مغرب تک، کہیں 18 گھنٹے، کہیں 14 گھنٹے، کہیں 15 گھنٹے، کہیں 20 گھنٹے بھوکا پیاسا ہے، روزہ ہے۔ کیوں؟ اس سے پتا چلا سب سے بڑا عمل جس میں صبر کرنا پڑتا ہے وہ کیا ہے؟ روزہ ہے، رمضان کا مہینہ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا صوم شہر الصبر، شہر الصبر کا روزہ۔ نبی علیہ السلام نے رمضان کا نام ہی رکھا ہے شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ذرا سوچے کتنا صبر کیا میرے بھائی، فجر کے بعد سے لے کر کے افطار تک قدم قدم پر صبر کرنا ہے۔ سامنے والا گالی دے رہا ہے، صبر کا روزہ کہتا نہیں، تم گالی کا جواب گالی سے نہ دو۔ ذرا سوچے قدم قدم پر صبر کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا صبر کا کے بدلے جو اللہ نور دیتا ہے روزے کے بدلے، وہ نور نے بلکہ کیا وہ ضیاء ہے۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نورا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں ضیاء بھی دے اور نور بھی عطا کرے۔ لیکن یہ سب معاملہ ایمان کا ہے، ایمان چمکے گا، آپ کا دین منور ہوگا، عمل کے حساب سے اللہ تعالیٰ روشنی دیتے ہیں۔ ضرورت ہے، اسی لیے پتہ چل گیا ہم روزہ جو رکھتے ہیں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو کتنے ہو گئے؟ 4۔ نمبر 5 وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ، اپنے مال کا صدقہ کرنا رزق حلال کا یہ برہان ہے۔ کیا ہے؟ برہان کہتے ہیں دلیل کو۔ قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، برہان کو کہتے ہیں دلیل، جو آپ کے کسی بات کو سچی ثابت کرنے کے لیے جو دلائل پیش کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے برہان۔ قد جاءکم من اللہ، برہان، برہان قرآن حدیث کے اندر برہان کا لفظ آیا ہوا ہے، برہان ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ إِن كُنتُمْ، لاؤ برہان، دلیل جو چمک رہی ہو۔ تو میرے بھائی یہ برہان اللہ کے رسول نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ، اور اپنے رزق حلال کا صدقہ خیرات کرنا یہ کیا ہے؟ یہ برہان ہے۔ کس چیز کی برہان ہے؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی محبت۔ آپ حضرات جانتے ایمان کے لیے، سچے مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر اللہ اس کے رسول کی محبت غالب ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھنے کے بعد جب تک کہ اللہ اس کے رسول کی محبت دنیا کی کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری کی روایت عمر ابن الخطاب نے کہا یا رسول اللہ انک لانت الاحب الیہ من مالی و اہلی و اولادی، یا رسول اللہ آپ کائنات میں سب سے زیادہ ہمارے نزدیک محبوب ہیں، مال سے، اولاد سے، بیوی سے، بچے سے، الا نفسی، لیکن جان تو جان ہے، جان سے زیادہ محبت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جو بات دل میں تھی امیر المومنین عمر بن الخطاب نے چھپایا نہیں، ظاہر کر دیا۔ یا رسول اللہ ماں باپ ساری کائنات بیوی بچے جتنے بھی ہوں سب کی محبت پر آپ کی محبت غالب ہے، آپ کی اللہ کی، لیکن الا نفسی، یا رسول اللہ جان تو جان ہے، جان سے محبت کس سے زیادہ کس کی محبت ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ ایمان عمر اللہ کی قسم جب تک جان سے بھی زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے نہیں ہوگی دل میں مومن نہیں ہو سکتا۔ عمر ابن الخطاب نے کہا یا رسول اللہ اب دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، ایمان محبوب ہے، دین محبوب ہے، اللہ محبوب کہ اپنی جان۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جب جان سے بھی زیادہ محبت دین کی، اسلام کی، اللہ اس کے رسول کے ہونی چاہیے تو ہم کو مومن بننا ہے۔ اللہ کی قسم اسی وقت سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں میں۔ اللہ سے فرمایا الآن یا عمر اب واقعی ایمان تمہارا پورا۔ اللہ اکبر، ایک دلیل ہے۔ وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ، حلال مال، رزق مال جو محنت سے کمایا ہوا ہو، محنت سے کمایا ہوا ہو،
اس سے صدقہ خیرات کرنا، غریب کو، مسکین کو، مساجد میں، مدارس میں بھوکے پیاسوں کو اپنا مال دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی محبت مال کی محبت سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اگر مال کی محبت غالب آ جائے تو آدمی صدقہ نہیں کرے گا۔ اگر کوئی صدقہ کر رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے صدقہ کرنا کہ واقعی اس کے دل میں مال کی محبت پر اللہ کی محبت، رسول کی محبت، دین کی محبت، جنت کی محبت غالب ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، صدقہ جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سچا مومن ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں یا اپنے حلال مال پر کس کی محبت غالب ہے؟ اللہ اس کے رسول کی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ تم میں کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دے۔ نمبر 6 میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 ہو گئے کہ 4 ہوئے؟ 5 ہو گئے۔ آخری چیز 3 چیزیں اور آپ نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل الناس یغدو، صدقہ ہو گیا، صبر ہو گیا، قرآن ہے 5 ہو گئے نا؟ ہاں 5 ہو گئے نا۔ 6 آپ نے فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، اللہ اکبر، والقرآن حجت لک او علیک۔ اے لوگو، قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے؟ قرآن تمہارے اوپر حجت یا تمہارے لیے حجت؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ قرآن کو سب کے لیے حجت، سب پر حجت نہ بنائے، سب کے لیے حجت بنا دیں۔ کیا مطلب ہے؟ ایک انسان اگر قرآن پر ایمان رکھتا ہے، رمضان کہا جاتا ہے شہر القرآن ہے، اس سے بڑی عبادت کہا جاتا ہے روزے کے بعد رمضان کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ کیوں؟ اسی تلاوت قرآن کے لیے اللہ رب العالمین جبرائیل امین کو نبی علیہ السلام کے پاس ہر رات کو بھیجتے تھے تاکہ قرآن کا دور کیا جائے۔ کہتے ہیں اگر قرآن سے بہتر کوئی عمل ہوتا رمضان میں روزے کے بعد تو اللہ اس عمل کا حکم دیتا، لیکن اللہ نے اسپیشل جبرائیل کو ہر رات ڈیوٹی لگائے کہ رات کو جانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھ کے آپ کو قرآن کا دور کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تلاوت قرآن سے بڑا کوئی عمل اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا ہے ماہ رمضان میں۔ اس لیے جتنی تلاوت کر سکتے ہوں، اور سنا ہوگا قیامت کے جیسے روزہ شفاعت کرے گا ویسے ہی قرآن کرے گا۔ قرآن القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے اوپر حجت ہوگا؟ کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ اگر قرآن پر تو نے ایمان رکھا، قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، قرآن پر عمل کیا، یاد کیا، قرآن سے جڑا رہا، تو قیامت کے دن قرآن تمہارے حق میں شفاعت کرے گا۔ مثلا اللہ نے فرمایا حشر کے میدان میں جیسے بندہ حساب کتاب کے لیے رب کے سامنے پیش ہوا، کھڑا ہوا، دائیں طرف روزہ ہوگا اور بائیں طرف قرآن ہوگا، دونوں کے درمیان بندہ دعا کرو ایسے ہی نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ بندے کا حساب کتاب شروع کرتے ہیں، فیقول الصیام، روزہ کہتا ہے اللہ اللہ رکیے رکیے، انا الصیام، میں اس بندے کا روزہ ہوں جو رکھا کرتا تھا، انی منعت عن الطعام والشہوات بالنہار، پورے رمضان بھر میں نے اس کو کھانے پینے سے، دن میں تمام خواہشات پوری کرنے سے دن میں نے روک رکھا تھا۔ دعا کرو ایسے ہی رمضان آئے، انی منعت عن الطعام والشہوات، ہر خواہش جو روزے کو خراب کرنے والی تھی اس سے میں نے روک رکھا، بھوکا پیاسا رکھا۔ اللہ تعالیٰ فشفعنی فیہ، اس بندے کو میں نے، میری وجہ سے بندہ بڑا پیاسا بھوکا رہا،
بڑا پریشان رہا، لیکن مجھے اس نے خراب نہیں کیا۔ اللہ آج میں شفاعت کرتا ہوں، اس کی میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول کر لے۔ جیسے روزہ شفاعت ختم کیا، اتنے دوسری طرف جو کھڑا تھا قرآن، وہ کہتا ہے اللہ میں قرآن ہوں، آپ کی کتاب ہوں، منعتہ عن النوم، ہم نے رمضان کی راتوں میں یا اور دنوں میں ہم نے راتوں میں اس کو بہت سارا آرام کرنے، سونے سے، فضولیات سے آرام کرنے سے ہم نے اس کو اپنے اندر مشغول کر رکھا تھا۔ مجھے یاد کرتا، پڑھتا، تلاوت کرتا، تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اس کو میں نے آرام کرنے سے دنیا میں محروم رکھا تھا، فشفعنی فی، اللہ میری شفاعت قبول کر کے اسے جنت میں دے دے جہاں آرام ہی آرام ہے۔ کیوں؟ میری وجہ سے دنیا میں بڑی تکلیف برداشت کیا ہے۔ یہ دونوں نے شفاعت کیا۔ جب دونوں نے شفاعت کیا تو اللہ کے رسول فرماتے فجو شفعان، اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا، فوراً بندے کی شفاعت قبول کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ دعا کرو، یہ رمضان کا روزہ اور یہ تلاوت قرآن، یہ تراویح کی نماز ایسے ہی قیامت کے دن ہمارے کام آ جائے۔ یہ ہے میرے بھائیوں رمضان کی برکت۔ آخری چیز ہے میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل الناس یغدو، کل الناس یغدو، ہر انسان صبح کرتا ہے، کوئی انسان ایسے نہیں جس نے صبح نہ کیا ہوگا۔ آپ نے بھی صبح کیا، ہم نے بھی کیا، ماشاءاللہ آپ کو صبح کیا، آپ نے، اللہ نے آپ کو توفیق دی، فجر کی نماز با جماعت آ کے پڑھے، ذکر اذکار کیا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے، کچھ قرآن کی تلاوت کی، روزہ رکھے، ظہر ہوئی پھر اذان کے لیے آ گئے، عصر کی اذان ہوئی پھر آ گئے۔ کتنے لوگ مسجد میں بیٹھے عبادت کرتے رہے، کل لوگ گھر میں جا کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھے رہیں گے، یہی ہے نا۔ فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، اور کچھ ایسے ہیں کھا کے سوئے ہوں گے تو صبح اٹھنے کی نوبت نہیں آئی، فجر کی نماز چھوٹی، ظہر کی چھوٹی، ساری چیزیں ہر ایک انسان صبح سب کی ہو رہی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو صبح کرتے ہیں اور شام ہوتے ہوتے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ صبح کیا، صبح ہوتے ہی اور گورو آسان تک اتنے نیک اعمال کر لیتے، اتنی نیکیاں کر لیتے ہیں، توبہ استغفار کر لیتے ہیں کہ صبح اٹھے تو جنت کے مستحق نہیں تھے، شام ہوتے ہوتے اتنی نیکیاں کر لی کہ اللہ رب العالمین نے جہنم سے آزاد کر کے ان کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ یہ ہے کل الناس یغدو ان سعیکم لشتی، اے لوگو تم میں سے ہر ایک کی کوشش الگ الگ ہوتی ہے، کوئی اور کوشش کر رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ ان سعیکم لشتی، ایک کلمہ گو صبح کیا تو ابھی اتنی نیکیاں نہیں کی تھی یا توبہ استغفار کی جہنم سے آزاد ہو سکے، لیکن شام ہوتے ہوتے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم توفیق اتنے نیک اعمال کیا، اتنی توبہ استغفار، اتنی نیکیاں کیا کہ ہوتے کہا اللہ نے عذاب قبر، عذاب نار سے آزاد کر کے اس کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ دعا کرو اللہ ایسی ہی صبح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ او موبقھا، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں گناہ کرتے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، صبح کیے تو گناہ تو تھا لیکن ابھی جہنم کے مستحق نہیں تھے، ابھی کچھ چانس تھا کہ شاید توبہ کرے تو معاف کر دے، لیکن شام کرتے کرتے اتنا گناہ کر ڈالا، اللہ کو اتنا ناراض کر دیا، او موبقھا کہ شام ہوتے ہوتے اللہ نے کم وقت کے نصیب میں جہنم لکھ دیا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث تھی، اس میں جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جو حدیث ہم نے پیش کی ہے، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ ورحمۃ المیزان، اور اللہ رب العالمین نے جو ساری چیزیں عطا کی ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے اور زمان کی حفاظت ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی ہمیں حفاظت کرنے
اور جنت کے سارے اعمال آسان کر دے، اور رمضان کے اندر جن کی نیکیاں قبول کر کے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد کرا، اللہ تعالیٰ ان میں ہم سب کو شامل کر دے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔